دوستوں، بیان کیا جاتا ہے کہ پچھلے وقتوں میں ایک ایسی بستی تھی کہ جہاں کے لوگ غیر مسلم تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ سب لوگ سانپ کی پوجا کیا کرتے تھے اور سانپ کے طرح طرح کے بت بنا کر ان کے سامنے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ ان کا عقیدہ تو خراب تھا ہی، ساتھ ہی ایک اور بہت بڑی جہالت کی بات یہ تھی کہ اگر وہاں پر کوئی بے اولاد جوڑا ہوتا تو وہ عورت ہی کو اس کا قصوروار بنا دیتے۔ انہوں نے ایک جگہ پر بڑے بڑے سانپ پا رکھے تھے، ان میں سے جو سب سے بڑا سانپ تھا اسے وہ اپنا دیوتا کہتے تھے اور وہ سانپ بے انتہا زہریلے تھے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پنڈت تھا جو ان سب میں سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ اس کی بات تمام بستی والے مانتے تھے۔ اگر کوئی بانج عورت کا شوہر اس کے پاس آ کر شکایت کرتا تو وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا کہ وہ اس عورت کو رسی سے باندھ کر لے آئیں اور ایک رات تک اسے ظلم اور جبر کا نشانہ بناتے اور پھر اسے آزاد کر کے یہ کہتے، جاؤ اور رات کے اندھیرے میں تمہیں گائے کا دودھ نکالنا ہے اور ہمارے ساتھ دیوتاؤں کو لے جا کر پلانا ہے۔ وہ عورت بیچاری کیا کرتی، اسے اس بات کو ماننا ہی پڑتا تھا کیونکہ صدیوں سے ہی یہ ظلم ہوتا آ رہا تھا۔ اور کوئی بھی عورت جس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی، وہ اپنی گائے کا دودھ نکالتی، رات کے اندھیرے میں گرتی پڑتی اس جگہ پہنچتی جہاں پر سانپوں کو رکھا جاتا اور وہ ان کے سامنے لے جا کر دودھ کا پیالہ رکھ دیتی۔ اگر کوئی عورت دودھ کا پیالہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتی اور وہ سانپ دودھ پی لیتے تو اس عورت سے کہا جاتا کہ اے عورت، ہمارے سانپ دیوتا نے تمہارے اس نذرانے کو قبول کر لیا ہے، لیکن تمہارا امتحان ابھی باقی ہے۔ اگر تمہارے ہاں بیٹا ہو گیا تو سمجھو سانپ دیوتا تم سے خوش ہیں، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو پھر سے تمہیں ان سانپوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت یہ سب کرنے کے بعد بھی بیٹی کو جنم دیتی تو ظالم بستی والے اسے پکڑ کر انہیں سانپوں کے آگے ڈال دیتے۔ سانپ اسے باری باری ڈس کر وہیں پر ختم کر دیتے، یہاں تک کہ اس عورت کی لاش سڑ گل جاتی۔ جب عورتوں پر ظلم و جبر کی حد ہو گئی تو ایک اللہ والے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر سانپوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ایک تحفہ ہے جو آپ کو اپنے استاد کی طرف سے ملا تھا، استاد نے خوش ہو کر آپ کو یہ انعام دیا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ جنگل میں ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے، عبادت کے بیچ آپ کو ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ آپ نے جا کر وہاں دیکھا ایک عورت زمین پر بے ہوش پڑی تھی، وہ حاملہ تھی، اس کے پاس ایک سانپ تھا جس نے اس عورت کو ڈس لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت بھی دی تھی، آپ نے اپنی حکمت سے اس عورت کا علاج کیا اور اس عورت کی جان کو بچا لیا۔ جب ہوش میں آئی تو وہ آپ کو بہت سی دوائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ آپ کے استاد نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ آپ کو دعا دی کہ کبھی بھی تمہیں کوئی سانپ ڈسے گا نہیں اور تم پر کسی سانپ کے ڈسنے کا کبھی کوئی اثر نہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لینا تھا۔ آپ بہت دور دراز کی بستی میں رہا کرتے تھے، کبھی اس بستی کے بارے میں آپ نے سنا بھی نہیں تھا، لیکن ایک دن آپ کے وہ استاد آپ کے خواب میں آئے اور کہا، میرے بیٹے، تمہیں ایک ایسی بستی میں جانا ہے جہاں پر عورتوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تم نے اللہ کا نام لے کر ان عورتوں کا علاج کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی تھی، تم جانتے ہو وہ عورت اسی بستی کی تھی۔ اب جاؤ اس بستی میں جا کر مزید عورتوں کو بچاؤ، وہ عورتیں جو ظلم کا شکار ہیں، وہاں پر سانپوں کی پوجا کی جاتی ہے، وہاں جا کر تمہیں ان عورتوں کو اس ظلم سے نجات دلوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہے۔ آپ نے جب اپنے استاد کا یہ حکم سنا تو اس بستی کی طرف چل پڑے۔ اللہ والوں کو تو نور کی روشنی مل جاتی ہے۔ آپ چلتے جا رہے تھے جبکہ گپ اندھیرا تھا، جنگل ہی جنگل تھا اور وہ بستی گھنے جنگلوں کے بیچ میں تھی۔ وہ اس بستی میں داخل ہوئے، درویشانہ لباس میں دیکھ کر پہلے تو کسی نے آپ کو اندر نہیں آنے دیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، ہماری بستی میں کیا کر رہے ہو۔ وہ بستی والے انہیں اندر نہیں آنے دے رہے تھے۔ اتنے میں ان کے بوڑھے پنڈت کی بیوی چلتی ہوئی آئی اور کہا، آنے دو انہیں، ہمارے بڑے مسافر کو بستی میں آنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ پنڈت کی بیوی کے کہنے پر اللہ والے بستی میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف مندر میں بہت سے سانپ تھے جن کو بند کر کے رکھا گیا تھا اور ان سانپوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ ایک بڑا سا دودھ کا پیالہ ان کے آگے رکھا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ سانپوں کے آگے ماتھا ٹیک کر اپنی اپنی فریاد پیش کر رہے تھے۔ زیادہ تر لوگ یہی مانگ رہے تھے، اولاد دے دو، چاند سا بیٹا دے دو۔ اللہ والے نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، یہ سب سانپوں کے آگے سر جھکا کر کیا مانگ رہے ہیں؟ بوڑھی عورت بولی، مسافر، اپنے کام سے کام رکھو، ابھی میرے شوہر نے اگر سن لیا تو انہی سانپوں کے آگے وہ تمہیں ڈلوا دے گا، زیادہ سوال مت کرو۔ آپ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، کسی سے بھی کہاں ڈرنے والے تھے سوائے اپنے رب کے۔ آپ نے کہا، ابھی تمہارے شوہر سے جا کر پوچھتا ہوں۔ جیسے ہی اللہ والے آگے بڑھے،
ایک عورت کے چلانے کی آواز آئی، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے اگر بیٹی کو جنم دیا تو میری کیا غلطی ہے؟ وہ بار بار کہہ رہی تھی، میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، مجھے اس کے پاس رہنے دو، مجھے اس سے الگ نہ کرو۔ لیکن وہ ظالم و جابر لوگ اس کی آواز کو نہیں سن رہے تھے، اسے پکڑ کر جبرن سانپو کے آگے لے کر جا رہے تھے۔ اسی وقت اللہ والے جوش میں چلائے، رک جاؤ! آپ جلال میں آ کر آگے بڑھے اور کہا، تم لوگوں نے اس عورت کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا کرنے والے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر اس نے بیٹی کو جنم دیا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس عورت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اولاد دینے والی ہستی صرف اللہ کی ہے۔ وہ بوڑھا پنڈت یہ سنتے ہی آگے بڑھا اور کہنے لگا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون اللہ؟ ہم کسی اللہ کو نہیں جانتے، یہ ہمارے سانپ دیوتا ہیں، یہی ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، یہی ہمیں اولاد دیتے ہیں اور ہم سب انہی کو مانتے ہیں۔ یہ سانپ تمہیں بیٹا دیتے ہیں؟ اللہ والے نے حیرت سے پوچھا۔ تو انہوں نے کہا، یہ سانپ تمہارے دیوتا ہیں؟ تم اللہ کو چھوڑ کر انہی کے آگے سر جھکاتے ہو؟ لیکن تم مجھے اس کی وجہ تو بتاؤ کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ان سانپوں سے بیٹا کیوں مانگتے ہو؟ وہ بوڑھا پنڈت کہنے لگا، کیونکہ ہمارے جو بڑے گزرے ہیں یہ ان کے سانپ ہیں، ان میں سے جو یہ سب سے بڑا سانپ ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دیوتا ہے، ہماری ساری مرادیں یہی پوری کرتا ہے، اور یہ ناراض ہوتا ہے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ایک عورت جب کسی بیٹی کو جنم دیتی ہے تو یہ اس کو ڈس کر مار دیتا ہے، اور جب وہ اسے بیٹا دیتی ہے تو یہ اس کو نہیں ڈستا۔ پنڈت کی باتوں کو سن کر اللہ والے کہنے لگے، یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سانپ ہماری اور تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہیں، یعنی اسے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ کہاں کسی کو زندہ کر سکتا ہے یا مار سکتا ہے؟ چھوڑ دو اس عورت کو، اس پر ظلم مت کرو۔ پنڈت نے کہا، دیکھو تم یہاں مسافر ہو، چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اٹھا کر ان سانپوں کے آگے ڈال دیں گے، پھر دیکھنا یہ تمہارا کیا حال کرتے۔ تو اللہ والے نے کہا، صحیح کہا کہ میں مسافر ہوں، لیکن ایک مسلمان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا ایک ادنا سا بندہ۔ میں یہاں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، وہ اسلام جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، وہ دین برحق ہے جس میں عورتوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، عورتوں پر کوئی جبر نہیں کیا جاتا۔ ہمارا دین وہ دین ہے جس میں سب سے زیادہ رحم دلی عورتوں کے ساتھ دکھائی گئی ہے۔ اللہ والے کی ان باتوں کو سن کر وہ بوڑھا پنڈت چلایا اور بول پڑا، پکڑو اس بوڑھے کو، اسے اٹھا کر سانپوں کے آگے ڈال دو۔ فوراً چند نوجوان تیزی سے ساتھ آگے بڑھے اور اللہ والے کو پکڑ کر سانپوں کے پاس لے جانے لگے، لیکن جو ہی ان سانپوں میں سے سب سے بڑے سانپ کے آگے آپ کو ڈالا گیا تو اس نے آپ کو ڈس لیا۔ اب وہ خوش ہو رہے تھے، دیکھو بڑا آیا ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، اب کچھ دیر میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اور یہ کیا، سانپوں کے ڈسنے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا؟ اللہ کی قدرت دیکھے، جب کچھ ہوا ہی نہیں تو جان کیسے نکلتی؟ وہ تمام سانپ جنہوں نے نہ جانے کتنے سالوں میں عورتوں کو لاشوں میں تبدیل کیا تھا، تابعداری کے ساتھ وہ ایسے جھکے جیسے کوئی اپنے بادشاہ کے آگے ادب سے سر جھکاتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی اٹھے اور اٹھ کر اس پنڈت کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا، یہ دیکھ کر تم حیران ہو رہے ہو کہ ان سانپوں کے کاٹنے کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا، چلو اس بات کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے تم پوچھ رہے تھے نا اللہ کون ہے؟ میں نہیں، تمہارا سانپ دیوتا ہی خود یہ بتائے گا کہ اللہ کون ہے۔ پھر اللہ والے نے ان سب سے بڑے سانپ کی طرف دیکھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا کی اور وہ بول پڑا، اللہ ایک ہے جو ہمارا مالک ہے، وہ پاک ہے ہر عیب سے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، میں بھی تم انسانوں کی طرح اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہوں، تو مجھے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ایک اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ، جو اللہ والے کہہ رہے ہیں وہ کرو، ورنہ اللہ کے حکم سے ہم پوری بستی کو ختم کر دیں گے، جس میں صرف وہی بچے گا جو ایمان والا ہوگا۔ یاد رکھو لوگو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ سانپ دیوتا کی گواہی کافی تھی، سب پنڈت تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ سانپ جن کی صدیوں سے وہ پوجا کر رہے تھے، جن کے آگے عورتوں کی قربانی دے رہے تھے، وہ سانپ ایک اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہے تھے۔ پھر اللہ والے کہنے لگے، لوگوں کو جنم دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی جنم دینے والا اور لینے والا ہے۔ کتنے سالوں سے تم عورتوں کی بلی چڑھا رہے ہو، روک دو یہ کام اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تم کو نہیں پتا تم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی روشنی تمہاری اس بستی پر پہنچ گئی، اب دیر نہ کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ گواہی تو اب تمہارا سانپ بھی دے چکا ہے۔ پنڈت دیکھ چکے تھے، سانپ نے بھی گواہی دے دی، انہوں نے یہ کرشمہ بھی دیکھا۔ وہ عورت جس کو سانپوں کے آگے
डाला गया था, उन सांपों ने अल्लाह के हुक्म से इस औरत को भी नहीं डसा। वो खुशी खुशी खड़ी हुई, अपनी बेटी के पास भागती चली गई। अल्लाह वाले ने कहा, अब इस बस्ती में बेटी हो या बेटा हो, ये सब अल्लाह के हुक्म से होगा। बेशक वो जिसे चाहता है बेटी अता फरमाता है और जिसे चाहता है बेटा देता है, और बेशक किसी को वो दोनों चीज़ों से अता करता है और किसी को बांझ रखता है। सब इसकी हिकमत है, तुम इसकी हिकमत से न खेलो और इसकी मर्जी पर चलो। आइंदा इस बस्ती में कोई जुल्म और जबर नहीं होगा, तुम्हें वादा करना होगा। पंडित ने वादा किया। इसके बाद फिर इस बस्ती में सांपों के आगे कभी किसी को नहीं डाला गया। इसके बाद पंडित ने अल्लाह वाले के पास आकर कहा, अगर आप हुक्म दें हम इन सांपों को ले जाकर कहीं और छोड़ दें। आप अल्लाह ताला इन सांपों के पास गए और कहा, तुम सब वादा करो कि आज के बाद किसी इंसान को तुम नहीं डसोगे और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाओगे, ना ही इस बस्ती में पलटकर कभी वापस आओगे। सांप अपने फन को फैलाकर बोला, आपका जो भी हुक्म है हम मानने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा काम यही तक था। आपने हमारी मदद की, अल्लाह ताला आपका निगहबान है। इसके बाद वो सांप रींगते हुए इसी घने जंगल में चले गए जिसके बीच वो बस्ती थी। फिर पंडित ने आपके पास आकर कहा, हमें कलमा पढ़ा दीजिए। हम अल्लाह ताला की कुदरत के मनाजर को अपनी आंखों से देख चुके हैं, अब मज़ीद देर नहीं कर सकते। इसके बाद अल्लाह ताला ने इन तमाम बस्ती वालों को कलमा पढ़ाया। सब एक ज़ुबान होकर कलमा पढ़ने लगे। जहाँ कल तक सांपों की पूजा की जाती थी, अल्लाह के नाम पर एक मस्जिद तामीर की गई और कुछ अरसे तक आपने वहाँ पर इमामत की, लोगों की तरबियत करते रहे। और इसके बाद शरीयत के अहकाम इन्हें समझाकर इनकी तरबियत कर आप वहाँ से चले गए, क्योंकि अब आपका काम मुकम्मल हो चुका था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन।